جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام آغا صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی عنایت فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامتی عنایت فرمائے۔ ماشاء اللہ آغا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کے لیکچرز ہم سن رہے ہیں اور بہت مستفید ہو رہے ہیں، اس سے بہت انسپائر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عنایت کرے۔ ہمارے اندر بھی ایک اس بڑھاپے میں ہمارے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا ہے۔ خدا آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کی۔ خدا آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کی۔ آغا صاحب، آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ تو سادات کے حوالے سے ہے نا؟ جی جی، میں اس حوالے سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ سید جو ہے، سید کا لفظ، اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ یعنی سادات کی جو نسل ہے، اور سید کا جو لفظ ہے نا، سید کا جو لفظ ہے نا، یہ جیسے پاکستان کا لفظ ہے، یہ پاکستان کا لفظ، یہ کوئی حدیث، ایک منٹ پاکستان کا لفظ، یہ کوئی حدیث، میرا آواز دوبارہ واپس آ رہا ہے، ایک منٹ میں آپ کو میوٹ کر لیتا ہوں، پھر جب میری باری ختم ہو تو میں آپ کو دوبارہ لا دوں گا۔ میری باری ختم ہو تو عرض یہ ہے کہ جیسے پاکستان ہے، پاکستان آپ ایک ملک کا نام ہے، پاکستان آپ نے نام رکھا نا، اس ملک کا کوئی اور نام رکھ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر آپ پاکستان کا نام، جس زمانے میں لوگوں نے پاکستان کا نام انتخاب کیا تھا مسلمانوں میں سن 1930 میں، 1933 میں، اگر اس وقت کوئی اور نام انتخاب کرتے، مثلا کہتے اسلامستان، کہتے کوئی مسلمانستان، جو بھی نام تھا وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ نام جو ہے یہ کوئی شرعی نام نہیں ہے سید، کہ ہم فاطمیین کو سید کہتے ہیں، یہ کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی اللہ کی جانب سے کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم ان کو سید کہہ دیں، اور یہ خود اپنے آپ کو سید کہہ دیں۔ یہ جیسے مثلا آپ اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں ہارون، اس بیٹے کا نام اگر آپ ہارون نہ رکھتے، محمد حسین رکھتے، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ اس کا نام محمد حسین بن جاتا ہے۔ یہ کوئی آیا قرآن تو نہیں ہے کہ اس بیٹے کا نام ہارون ہے یا اس بیٹے کا نام محمد حسین ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بھئی آپ اس کو پہ کیا نام رکھتے ہیں۔ ایک خاندان ہے، اس خاندان میں ہمارے زمانے میں مشہور یہ ہے کہ اس کو سید کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ ایک عرف کا وضع ہے، یہ کوئی آیا روایت نہیں ہے، اور اس کی کوئی شرعی، اس لقب سید کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جو شریعت میں ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام میں نسل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سے الفاظ ہیں؟ مثلا لفظ ہے فاطمیین، علویین، لفظ ہے مثلا بنی ہاشم، یہ الفاظ ہیں۔ سید کا لفظ ان معانی میں کہ اس خاندان کا نام ہو، اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، کس نہ آیا میں نہ روایت میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ یہ کوئی اس کی نہ کوئی شرعی اثر ہے، کوئی شرعی نتیجہ بنتا ہے، اور یہ نہ کوئی شرعی حکم ہے۔ جیسے لفظ پاکستان ہے، آپ اس ملک کو پاکستان نہ کہیں، کل اگر پاکستانی جمع ہو جائے نا کہ ہم اس ملک اپنے ملک کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کی مرضی۔ پرانے زمانے میں ایران کو فارس بولتے تھے، ایران کو سن 1949 سے 1945 اس طرح یو این جب بنایا نا، اس کے بعد حکومت ایران نے یو این اقوام متحدہ کو درخواست بھیجی ہے کہ آج کے بعد ہمیں فارس نہ کہو، ہمیں ایران کہہ دو۔ پرانے زمانے میں سب پرشیا کہتے تھے، فارس، پرشیا، فارس، بعد میں ایران کا لفظ آیا۔ تو یہ جو ہے یہ لوگوں کے ہاتھ میں، آپ جو مرضی نام دے دیں، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا میں نے آپ کی بات کاٹی ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، معاف کیجیے گا میں نے آپ کی بات کاٹی ہے۔ بسم اللہ کریں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ ہم بنی فاطمہ کو جو ہے نا وہ سادات کے طور پر یہاں پاکستان میں، انڈیا میں جو ہمارا کلچر ہے، اس میں ہم بنی فاطمہ کو جو ہے وہ سادات کہتے ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ساداتی جو ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی کوئی سید نہیں تھا، ان کے بعد بھی کوئی سید نہیں ہے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو جو سیدہ فاطمہ زہرا کی نسل سے ہوگا وہ ہمارے ہاں سادات کہلاتے ہیں۔ میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا علوی جو ہیں یعنی امام علی علیہ السلام کی دیگر ازواج سے جو اولاد ہے، کیا وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا بنی ہاشم جو ہیں یعنی علی علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، بنی عقیل ہیں، بنی جعفر ہیں، کیا یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا ان کا عزت اور احترام بھی اسی طریقے سے ہم پر لازم ہے جس طریقے سے بنی فاطمہ کا احترام ہے؟ ہم لفظ سید نہیں استعمال کرتے، لفظ بنی فاطمہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا بنی فاطمہ کی جو نسل ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی جو نسل ہے، وہ اور باقی جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں، یہ سب عزت اور احترام کے حوالے سے ایکول ہیں، برابر ہیں کیا یہ؟ جی بہت مہربانی آپ کی۔ دیکھیں
وہ تو روایات تو مختلف ہیں نا. پہلی جو حکم ہے دیکھیں، ایک خمس کا حکم ہے، ایک زکوٰۃ کا حکم ہے. اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں پہلے. خمس جو ہے مخصوص نہیں ہے فاطمیین کے لیے. خمس آپ سب علویین کو دے سکتے ہیں، خمس آپ سب بنی ہاشم کو دے سکتے ہیں، یعنی بنی عباس کے جو سادات ہیں. دیکھیں یہ آپ نے کہا نا کہ ہم پاکستان میں ان کو سادات کہتے ہیں. یہ ہر ملک کے ساتھ یہ فرق کرتا ہے. ایران میں جو ہے علویین، سب علویین جو ہیں، جتنے علویین ہیں ان کو سید کہتے ہیں. ایران میں بنی عباس کے جو نسل ہیں وہ لوگ اپنی نسل کو چھپاتے ہیں. ایسے مراجع ہیں، مراجع گزرے ہیں جو عباسی تھے، لیکن ان کے جد کے کسی بھی جد کے نام کوئی موسیٰ رہا ہوگا یا کوئی علی نام رہا ہوگا، پھر وہ اس نام سے اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں یا موسوی. نہ کہ ہم علی علیہ السلام کے نسل سے ہیں. مثلا ان کا پردادا کوئی نام علی تو ہوتا ہے نا کسی میں، یا موسیٰ ہوتا ہے کسی کا نام میں، یا رضا کسی کا نام ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ اپنی ہویت چینج کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو عباسی ہیں وہ موسوی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے جد ان 5ویں 7ویں پشت میں کوئی شخص کا نام موسیٰ ہے. تو بہرحال وہ سید کہلاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو یعنی عباسی جو ہیں فی الحال جو شیعہ عباسی ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو موسوی کے طور پر یا علوی کے طور پر یا حسینی یا اس طرح کے القاب کے ساتھ. کیونکہ موسوی عباسی کب کہاں گئے؟ سب غائب ہو گئے. عباسی بنی عباس کی نسل سب غائب ہو گئی. بنی عباس میں تو شیعہ بھی بہت ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو ہیں ان کو ایران میں سید کہا جاتا ہے اور ان کو آپ خمس دے سکتے ہیں. اور صدقے کا جو حکم ہے اس میں 3 روایات ہیں، اور روایات کے متعلق میں نے بات کیا. جو روایت کہتے ہیں کہ صدقہ بنی ہاشم کو نہیں دے سکتے، وہ سب بنی ہاشم کے لیے. اس میں فاطمیین بھی ہیں، سب علویین بھی ہیں، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے اولاد، حضرت عقیل علیہ السلام کے اولاد، اور اس میں سب بنی ہاشم آ جاتے ہیں. جناب عباس کے اولاد بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ حکم شرعی جو ہے نا خمس اور زکوٰۃ، سب سے اہم یہی ہے. اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. فاطمیین کو کوئی امتیاز نہیں ہے، اس میں کوئی اختصاص نہیں ہے. وہ عام ہے سب بنی ہاشم کے لیے اور سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کے لیے. اب احترام کی جب بات کر رہے ہیں تو اس احترام اور نیکی کے تو یہ جو روایات وہ دیکھنا پڑے گا. روایات اس میں بعض میں روایات میں کہ قرابت کی وجہ سے آپ کریں نا، تو اس میں قرابت کی وجہ سے اس میں بنی ہاشم آ جاتے ہیں. وہ روایت کی روح سے دیکھنا پڑے گا ایسے روایات کو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کی وہ احترام کریں، ان کی عطرت کی کریں. تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ لفظ اس میں کیا ہیں، وہ دلیل کو دیکھنا ہوگا. وہ دلائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. تو وہ دلیل کو دیکھنا پڑے گا کہ دلیل میں کیا ہے. کہ اگر دلیل میں یہ ہے کہ قرابت کی وجہ سے آپ کریں تو اقربا میں بلا شک بنی عباس بھی آ جاتے ہیں. سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آ جاتے ہیں. اور وہ پھر اس احادیث میں قرائن بھی ہوتے ہیں کہ بعض جگہ ذریہ ہے تو ذریہ سے کیا مراد ہے، اطرا ہے تو اطرا سے کیا مراد. اس طرح احادیث میں اس طرح نہیں ہے کہ لفظ ذریہ جہاں بھی ہیں اس سے مراد پوری نسل ہے، اس طرح نہیں ہے. بعض جگہ میں ذریہ مراد ہے، اس سے صرف معصومین علیہم السلام ہے. وہ قرائن کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، یہ اس کی تفصیل ہوتی ہے. تو وہ اس کا ایک طرح سے ہم جواب نہیں دے سکتے. اس کا جو ہے کہ ابھی سب کے لیے یا کچھ کے لیے، وہ روایات جو ہیں وہ دونوں کے لیے ہے، اقربا کے لیے بھی ہے اور نسل بنی فاطمہ علیہم السلام کے لیے، سب ان سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اور مومن کے لیے بھی ہے، بلکہ مومن کی اکرام، مومن کی عزت، مومن کی نیکی یہ اس سے زیادہ ہے سادات کے مقابلے میں. اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اللہ جانتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اس میں تاکید بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کو کوئی دھیان نہیں رکھتا کہ مومن کی عزت کرنا، مومن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، یہ اس کو کوئی خیال نہیں رکھتا. وہ مشہور کر دی، وہ صرف کس کی وہ سادات والی روایت مشہور ہو گئی ہیں، وہ حالانکہ وہ کم ہے، مومن والی روایت بہت زیادہ ہیں. تو اس کے متعلق ہم آئندہ جا کر انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات کریں گے. بسم اللہ. اچھا، ابھی آپ نے گفتگو میں آپ نے یہ فرمایا کہ خمس جو ہے وہ تمام بنی ہاشم کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے، شیعہ سنی روایت میں یہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کا جو مال غنیمت تھا اس میں سے علی علیہ السلام کو خمس دیا ہے. ایک اونٹنی خمس میں سے دی تھی اور ایک مال غنیمت کے حصے میں سے دی تھی. یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، شیعوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کے دیگر افراد کو بھی خمس میں سے کچھ دیا ہو؟
خمس تو سب کے لیے بھائی. خمس تو سب کے لیے بھائی. ایک منٹ میں آواز آپ کی نیچے کروں. کوئی ایسی روایت ہو نا پھر ہمیں پتہ. روایت بہت ہے کہ بنی ہاشم کو خمس میں. میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. بدر میں حضرت عبیدہ بن حارث بھی شریک تھے. وہ شہید ہو گئے تھے لیکن اس وقت تو زخمی تھے. کیا ان کو خمس میں سے حصہ ملا ہے؟ وہ بھی تو بنی ہاشم سے تھے. جعفر طیار کو کبھی خمس میں سے حصہ ملا ہے؟ ایک منٹ. خمس تو جنگ میں جو شرکت کریں گے ان سب کو خمس ملے گا. ایک منٹ. اب ان کو خمس نہیں دیا ہے. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقارب کو خمس نہیں دیا ہے تو خمس جو ہوتا ہے نا، خمس یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو دے دیں. خمس جو سہم سادات ہے. ایک منٹ میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ. آپ کی آواز میں نے نیچے کی ہے کیونکہ میری آواز واپس آ رہی ہے. اور اس اقربا کے حوالے سے ہمارے پاس تمام تفاسیر، تمام شیعہ تفاسیر یہی کہتی ہیں کہ اقربا سے مراد بنی فاطمہ ہے. نہیں. ایک منٹ. کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ دوسروں کو نکال دے. دیکھیں یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سنا ہے. ابھی سن لیں میری بات کو. بنی ہاشم کو شامل کرنے کی بھی تو کوئی روایت نہیں ہے نا. بہت ہے. صرف بنی فاطمہ کو شامل کرنے کی روایت نہیں بہت ہے. نہیں بہت ہے. تفسیر میں آپ سورہ یہ جو خمس سن لیں بھائی آپ دسویں سپارے کی اس کی تفسیر کسی بھی شیعہ مفسر سے دیکھ لیں. اس سے مراد یہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں کہ اس سے مراد ہم سادات ہیں، ہم اہل بیت ہیں. اس سے مراد ہمارے غریب ہیں، ہمارے مسکین ہیں، ہمارے یتیم ہیں، ہمارے مسافر ہیں. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث. اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ رسول خدا نے یا علی علیہ السلام نے یا ائمہ طاہرین میں سے کسی نے بھی بنی ہاشم کو خمس دیا ہے تو پھر تو ہمارے لیے حجت ہو جاتی ہے نا. روایت بہت زیادہ ہے. ایک منٹ میں آپ کی آواز نیچے کر دیتا ہوں کیونکہ میں اپنی آواز دوبارہ سنتا ہوں. اس میں مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ خمس سب بنی ہاشم کے لیے ہے اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی بات یہ ہے ایک مومنٹ پلیز. اچھا پہلی بات یہ ہے میرے عزیز کہ خمس کا جو ہے نا وہ اختیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. خمس جو ہے حقیقت میں ایک ہی سہم ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سہم ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے چاہیں یا امام علیہ السلام چاہیں اس کو بنی ہاشم میں صرف کر دیں ان میں جو فقراء ہیں، یا اگر ان میں کوئی غنی وغیرہ نہیں ہے صرف اپنی صلاحیت میں جہاں خرچ کریں اور سب میں خرچ نہ کریں، کچھ میں خرچ کریں، وہ ان کی اپنی صلاحیت ہے. یہ بات کہ خمس کے دو حصے ہیں یہ دیکھیں، یہ کیونکہ ہم غیبت میں رہتے ہیں تو اس طرح کی باتیں مجتہدین نے کی ہے. خمس در حقیقت ایک ہی حصہ ہے اور وہ سب کا سب امام علیہ السلام کا ہے. امام علیہ السلام اگر چاہیں اس کو فقراء میں بنی ہاشم میں تقسیم کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو اگر فقراء زیادہ ہیں تو باہر سے مال لا کر ان میں خرچ کریں، اگر چاہیں تو اس میں خرچ نہ کریں. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بحث ہے. اب کوئی کہہ دے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کو نہیں دیا ہے، ملاحظہ فرمائی. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. حدیث ابھی اس کے بہت زیادہ ہیں، ایک حدیث نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ خمس صرف بنی فاطمہ کا حق ہے، سلام اللہ علی فاطمہ الزہرا. کوئی ایسا حدیث نہیں ہے. خمس سب بنی ہاشم کے لیے، اس کا حدیث کئی زیادہ. میں آپ کو ایک کتاب دکھا دوں کہ یہ مسئلہ اختلافی بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں اختلاف کریں. یعنی اس میں یہ کتاب ہے المسترشد فی الامامہ. المسترشد فی الامامہ
تالیف الحافظ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, صفحہ نمبر ہے 509 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, فرماتے ہیں ان الفقہاء اجتمع فقہاء الامہ, شیعہ اور غیر شیعہ سب کا اجماع ہے, فيما نقلوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يقسم الخمس من الغنائم في بني هاشم على ما فرضه اللہ, کہ رسول سب شیعہ اور سب کا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی خمس جو ہے, خمس غنائم میں سے جو خمس آتے تھے اس کو بنی ہاشم میں تقسیم کرتے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کی آواز بلند کروں اگر آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں, ابھی اس کو مجھے ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا کیونکہ اس طرح کا سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا تھا. جی حکم کریں. میں عرض کرتا ہوں نا آپ کو, جی حکم کریں. یہ تفسیر المتقین علامہ سید امداد حسین کاظمی کی میرے ہاتھ میں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 158 پر بحوالہ کافی و تہذیب حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ جو آیت ہے خمس والی, اس میں قربہ سے مراد ہم ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنے رسول کے ساتھ مقرون کیا ہے, اور یہ فرمایا ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ اس سے خاص ہمارے یتیم, ہمارے مسکین اور ہمارے مسافر مراد ہیں, اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے صدقات میں ہمارا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا یہ اکرام فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو میل کچیل کھانے سے بچایا ہے. التہذیب میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ کا خمس بھی امام کا حق ہے اور رسول کا خمس بھی, اور ذو القربہ کا خمس بھی بوجہ قرابت رسول امام کا حق ہے. اور یتامہ سے مراد خاص طور پر آل رسول کے یتیم ہیں, اور والمساکین سے و ابن سبیل سے مراد خاص طور پر آل رسول کے مسکین اور مسافر ہیں. پس خمس ان کے سوا کسی غیر کو نہیں پہنچ سکتا. اب یہ التہذیب میں بھی ہے, کافی میں بھی ہے, اور صافی جی اس میں کچھ ایسی بات نہیں تھی, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک منٹ کہ خمس بنی ہاشم پہ حرام ہے, اس میں آپ نے کوئی ایسے نہیں پڑھا ہے. لیکن حلال کے لیے بھی تو نہیں ہے نا اس میں. وہ جب کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہے تو اس میں سب بنی ہاشم آ جاتا ہے بھائی. دیکھیں صافی ہم سے مراد تو خالصتاً اہل بیت ہیں, خالصتاً بنی فاطمہ. وہ مختلف ہے, وہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے. ہر جگہ لفظ ہم سے مراد, بعض جگہ لفظ ہم کہتا ہے نا, بعض جگہ لفظ ہم آتا ہے اس سے مراد خود امام علیہ السلام ہوتے ہیں. بعض دفعہ لفظ ہم آتا ہے اس سے مراد صرف ائمہ معصومین علیہ السلام ہوتے ہیں. بعض دفعہ لفظ ہم آتا ہے اس سے مراد صرف بنی فاطمہ علیہ السلام ہوتا ہے. بعض دفعہ لفظ ہم آتا ہے اہل بیت آتا ہے. بعض دفعہ لفظ آل آتا ہے, قرابہ آتا ہے, اس سے مراد کیا ہوتا ہے اطراء آتا ہے, اس سے سب بنی ہاشم آتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کا استعمال ہر جگہ, جیسے لفظ خاندان اردو میں ہے, آپ لفظ خاندان استعمال کرتے ہیں نا اردو میں, تو اس کا ہر جگہ پہ ہر ایک معنی نہیں ہوتا. لفظ خاندان اس جگہ مختلف مقامات میں مختلف معنی ہوتے ہیں, تو وہ قرائن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں قرائن کیا ہیں. تو آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں بنی ہاشم کو خمس کا حق نہیں ملتا, بلکہ روایات میں بہت ہے. میں بھی مجھے تعجب ہے کہ آپ نے یہ سوال بھی کیا, وَإِلَّا میں اس کو تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا کہ خمس جو ہے سب بنی ہاشم کو مل جاتا ہے. ایک دفعہ میں ابھی آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں, اگر وسائل شیعہ وغیرہ میں سے روایات بہت ہیں, اس کا ابواب ہیں کہ خمس جو ہے بنی ہاشم کا حق ہے, اس میں سب بنی ہاشم, اب بنی عبد المطلب ایک دو روایت نہیں ہے, اس میں کئی روایات ہیں. میں آپ کو ابھی کھول کے دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ آپ کی آواز نہیں آ رہی, میں نے آپ کی آواز میوٹ کیا کیونکہ آپ کے میکروفون سے مجھے اپنی آواز دوبارہ سنائی دے رہی تھی, تو میں نے آپ کی آواز کم کی ہے. ابھی میں دوبارہ آپ کی آواز بلند کر دیتا ہوں. ایک منٹ, بسم اللہ, ابھی بات کریں آپ.
آواز نہیں آ رہی آپ کی. مائکرو فون آپ نے خود اپنا آف کیا ہے. آواز آپ کی چلی گئی ہے. آپ کی آواز نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ایگزٹ کر کے واپس آ جائیں. جی بسم اللہ. بات کریں. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آواز آ رہی ہے. بسم اللہ. آواز آ رہی ہے. بسم اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا کوئی ایسی روایت آپ کی نظر سے گزری ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے؟ وہ ہے بھائی، کیوں نہیں ہے؟ سب یہ حکم مشترک ہے نا ان میں. یہ روایت نہیں کہ روایات ہیں اس کے. صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ. مجھے تعجب ہے، آپ اگر آپ میرے پروگراموں کو، پہلے والے پروگراموں کو دیکھے ہوئے تھے تو میں نے اس میں عرض کیا تھا. میں بھی آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں ایک روایت اگر مجھے مل جائے. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی. ایک منٹ میں آپ کی آواز نہیں چیک کرتا ہوں. الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ الفی والانفال والخمس، وہاں پہ حدیث نمبر 4 ہے. اچھا، اس میں اگر انسان ڈھونڈ لے تو اور بھی مزید ملے گا. اعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، والخمس لله وللرسول ولنا. اس سے مراد قرابت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرابت الرسول سے احادیث سے مراد پوری بنی ہاشم کو لیا گیا ہے. یہ اس میں حدیث نمبر 4 جو ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے. اس میں وَمَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بنی ہاشم وَأَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قریش، جس کی ماں بنی ہاشم میں سے ہے اور اس کا والد ہاشمی نہیں ہے، فَإِنَّ الصَّدَقَاتَ تَحُلُّ لَهُ، صدقہ اس کے لیے جائز ہے. وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمْسِ شَيْءٍ، اس کے لیے خمس جائز نہیں. لأن اللہ یقول ادعوہم لآبائہم، کیونکہ اللہ کہتا ہے نسل والد کی جانب سے ہوتی ہے. جو باپ کی طرف سے قریش میں سے، ماں کی طرف سے ہاشمی ہے، اس کے لیے صدقہ جائز ہے، اس کے لیے خمس جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو باپ کی طرف نہ بلاؤ. اسی حدیث میں ملاحظہ فرمائیے. وَإِنَّمَا جَعَلَ هَذَا الْخُمْسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے خمس مخصوص ان کے لیے کیا ہے، اور لوگوں کے جو فقیر فقراء ہیں، ابناء سبیل ہیں، ان کے لیے خمس نہیں ہے صدقات کی وجہ سے، کیونکہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے. تنزیحا من اللہ لہم لقرابتہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ یہ قرابت رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت دی ہے اوساخ سے، گندگی سے. فجعل لهم هذه خاصة ما عنده ما يغنيهم به ان يصيرهم في موضع الذل والمسكنة. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے مخصوص کر دیا ہے کہ اس خمس کی وجہ سے یہ غنی ہو جائیں اور ذلیل اور مسکین نہ بنیں. ولا بأس بصدقات بعضهم هؤلاء على بعض، ان کو ایک دوسرے کو صدقہ دینا ان کے لیے جائز ہے. وهؤلاء الذين جعلت له الخمس هم قرابة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ لوگ، یہ سری ہے، وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خمس قرار دیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقربا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. وہ فرما وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَهُمْ بَنُو عَبْدُ الْمُطَّلِبْ أَنفُسُهُم، اور وہ بنو عبد المطلب ہیں. الذَّكَرُ مِنْهُمُ الْأُنثَى لَيْسَ فِيهِم مِّنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشَ وَلَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ، ان میں قریش اور دوسرے نہیں ہیں. سمجھ آئی نا آپ کو؟ ابھی واضح ہو گیا. ابھی یہ بالکل صحیح ہے روایت، بالکل صحیح ہے روایت. جی ہاں، جی ہاں، بالکل کہ خمس ان کے لیے جن کے متعلق آئے وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ بنو عبد المطلب ہیں. وہ بنو عبد المطلب ہیں. کیونکہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی اولاد صرف عبد المطلب سے چلی ہے. جب ہم بنی عبد المطلب کہتے ہیں، بنی ہاشم کہتے ہیں، اس میں فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہاشم کی نسل صرف عبد المطلب سے چلی ہے سلام اللہ علیہ. تو خمس ان کے لیے ہے اور صدقہ بھی ان کے لیے حرام ہے. تو یہ اس طرح کی روایات مزید بھی بہت ہیں. اچھا، میں آپ کی آواز آپ کو دوبارہ بلند کر دیتا ہوں. جی بات کریں. جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی ہے.
یعنی جو دعوت ذوالعشیرہ میں جو لوگ شریک تھے وہ سب جو ہے نا پھر بنی ہاشم ہے، اور ان سب کے اوپر صدقہ حرام ہے، ان سب کے لیے خمس جائز ہے پھر. جی دعوت ذوی العشیرہ میں وہ بنی ہاشم تھے اور کوئی نہیں تھا وہاں پر، اور وہ ایمان بھی کوئی نہیں لایا تھا نا سوائے ابو طالب علیہ السلام کو، امیر المومنین علیہ السلام کا. آپ کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے. ہاں وہ ایمان لانا تو ایک الگ میٹر ہے. ہاں بالکل. یہ عرض یہ ہے، عرض یہ ہے کہ یہ دعوت ذوی العشیرہ کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام نے کہا کہ جو اس خطاب میں ہے نا وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب ہیں، کہ اللہ نے کہا کہ اپنے اقارب کو عشیرت الاقربین ان کو انذار کرو. وہ کون ہے؟ وہ اقرباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اقربا کون ہے؟ وہ بنی ہاشم ہے. وہ بنی ہاشم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی وہ اقربا ہیں وہ سب پھر سادات میں شمار ہوں گے. سادات لفظ جو ہے نا، سید جو لفظ ہے، عرض کیا میں نے بار بار، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. برے صغیر میں جو سادات کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں لفظ سید کی. آپ ابھی اس کل سے آپ اپنا نام سید رکھ دینا، آپ کا نام سید ہو جائے گا. آپ یہ کوئی حرمت نہیں، آپ نام اپنا سید رکھو. میرا نام، بیٹے کا نام سید محمد ہے، آپ سید. یہ نام لوگوں کے ہاتھ میں ہے بھائی. شرعی اس پہ کوئی لفظ سید پہ کوئی شرعی کوئی نہیں ہے کہ یہ اس کا کوئی شرعی حکم ہے. شرعی جو حکم ہے بنی ہاشم کے لیے، بنی ہاشم کے لیے شرعی حکم ہے. اب لوگ بنی ہاشم کو سید کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شرعی حکم وہی ہے جو میں نے عرض کیا. پاکستان ہندوستان میں صرف فاطمین کو سید کہتے ہیں بعض لوگ، دوسروں کو نہیں کہتے. تو یہ لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے، چاہے ان کو سید کہیں یا نہ کہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب ہیں، ان کو آپ خمس دے سکتے ہیں. مزید بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. مزید کچھ کوئی حکم نہیں ہے؟ التماس سے دعا. تھینک یو بھائی. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے لائن میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں آپ سے آپ کی گفتگو نہیں سن، میری آواز دوبارہ آ رہی تھی تو اس سے مجھے بڑی دقت ہو رہی تھی.